یہ کہانی ہے اینجل فونسیکا کی۔ اینجل ایک اسپینش نیشنل شخص ہیں جو آج کل امریکہ میں کاروبار کے حوالے سے سیٹلڈ ہیں۔ اینجل کا کہنا ہے کہ 1996 میں جب وہ اسپین میں رہا کرتے تھے، کچھ عجیب و غریب اور خطرناک واقعات ان کے ساتھ اور ان کے خاندان کے ساتھ پیش آنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ واقعات اتنے غیر معمولی تھے کہ وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے اور ان کا سلسلہ مسلسل جاری رہا۔ اینجل بتاتے ہیں کہ 1996 میں ان کی ملاقات اپنی ہونے والی بیوی سے ایک جاب انٹرویو کے دوران ہوئی تھی۔ وہ اس جگہ پہ انٹرویو دینے گئے تھے لیکن جب اپنی ہونے والی بیوی سے وہاں ریسیپشن پہ ملاقات ہوئی تو دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے جاننے کے لیے ملاقات کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ مہینوں کے اندر ہی شادی کر لیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ شادی کے بعد ان کی بیوی کوشش کر رہی تھی کہ ہم اسپین کے کسی اچھے علاقے میں سیٹل ہو جائیں، ایک ایسا علاقہ جہاں سبزہ، وائلڈ لائف اور خوبصورت مناظر ہوں۔ تلاش کرتے کرتے ان کی تلاش ایک خوبصورت دور دراز علاقے میں پہنچی، جہاں ایک خوبصورت سنگل سٹوری 5 بیڈ رومز پر مشتمل ایک بنگلہ ملا۔ یہ بنگلہ حقیقت میں بہت خوبصورت تھا اور اس کا باغ بھی بہت بڑا تھا۔ باغ کے بڑا ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک بہت بڑے رقبے پہ پھیلا ہوا تھا۔ جو آبادی تھی وہ وہاں سے خاصی فاصلے پہ تھی۔ اب بنگلے کے اندر جب انہوں نے دیکھنا شروع کیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ اگر وہ اس بنگلے کو خریدنا چاہتے ہیں تو انہیں یہاں کچھ کام کروانا پڑے گا۔ اینجل اور ان کی بیوی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بنگلے کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے، لہٰذا جو اسٹیٹ ایجنٹ ان سے ڈیل کر رہا تھا اسے انہوں نے اپنے حساب سے ایک معقول رقم پیش کی۔ اگر پیشکش منظور ہوتی تو وہ قبول کر لیں گے، ورنہ انکار کر دیں گے۔ اب اگلے ہی دن اسٹیٹ ایجنٹ کی کال آئی اور بتایا کہ مالک نے ان کی پیشکش قبول کر لی ہے اور اب وہ اپنے ضروری کاغذی کام مکمل کریں تاکہ خریداری کے معاملات وقت پہ طے ہو سکیں۔ اینجل اور ان کی بیوی کو یہ بات قدر عجیب لگی، کیونکہ عموماً جائیداد کی خریداری میں وقت لگتا ہے، لیکن اسٹیٹ ایجنٹس فوراً وہ کام کرنا چاہتے تھے۔ تاہم وہ خوش تھے کہ انہوں نے ایک اچھے علاقے میں اپنا گھر خرید لیا ہے۔ چند ہفتوں کے اندر بینک کی ٹرانزیکشنز اور ضروری کاغذات مکمل کر کے انہوں نے بنگلے پر کام شروع کر دیا۔ شروع میں تو کام کافی سست رہا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا انہیں احساس ہونے لگا کہ اس بنگلے پر کافی کام ہونا ہے۔ ایک دن جب اینجل اور ان کی بیوی باغ میں کام کروا رہے تھے، اچانک ایک اجنبی شخص ان کے دروازے کے قریب آیا اور انہیں دیکھ کے چونک گیا۔ وہ شخص کافی پریشان لگ رہا تھا اور پوچھنے لگا، کیا آپ لوگوں نے یہ بنگلہ خریدا ہے؟ اینجل اور ان کی بیوی نے کہا کہ ہاں، ہم نے یہ خریدا ہے۔ اب ان کی یہ بات سن کے وہ شخص اچانک خاموش ہو گیا اور پھر چند سیکنڈز کے بعد پریشانی کے انداز میں بولا، ٹھیک ہے، میں اب چلتا ہوں۔ دونوں کو احساس ہوا کہ اس شخص کی پریشانی کسی نہ کسی راز کی طرف اشارہ کر رہی تھی، لیکن وہ اس سے مزید سوالات نہ کر سکے کیونکہ وہ تو بس پیچھے مڑا اور تیز قدموں سے وہاں سے چلا گیا۔ اس واقعے کے 3 ہفتے کے بعد ایک شام جب اینجل اور ان کی بیوی بنگلے کے اندر کام کر رہے تھے، اچانک دروازے پہ ایسی دستک ہوئی جیسے کوئی بہت پریشان ہو۔ اینجل بھاگ کے دروازہ کھولنے گئے لیکن وہاں پہ تو کوئی بھی نہیں تھا۔ رات کے وقت یہ عجیب و غریب محسوس ہوا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے دروازے پہ کوئی دستک دے اور اچانک غائب ہو جائے۔ اینجل نے آگے بڑھ کے چاروں طرف دیکھا لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ اب وہ واپس گھر کے اندر آ گئے اور اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد دوبارہ دروازے پہ زور سے دستک ہوئی۔ اس بار اینجل کی بیوی اٹھ کے گئی، انہوں نے دروازہ کھولا لیکن باہر پھر سے وہی سناٹا۔
اب جیسے ہی وہ دروازہ بند کرنے لگے انہیں ایسا محسوس ہوا کہ گیٹ کے باہر کوئی ان کی طرف دیکھ رہا ہو۔ چونکہ رات ہو چکی تھی اسی لیے واضح طور پہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، بس ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ دروازے کے ساتھ ہی ان کی ٹارچ لٹکی ہوئی تھی، اتار کے انہوں نے روشنی گیٹ کی طرف کی تو وہاں انہیں ایک لمبے بالوں والی مخلوق نظر آئی، جس کا چہرہ تو وہ پہچان نہ سکی، لیکن وہ مخلوق اچانک سڑک کے کنارے چلی گئی، اور پھر جب اینجل نے دوبارہ ٹارچ کی روشنی ماری تو وہ ایک ہی سیکنڈ میں غائب ہو گئی۔ وہ دروازہ بند کر کے واپس گھر میں آ گئی اور اپنے شوہر سے اس بات کا تذکرہ کیا۔ دونوں کے ذہن کچھ الجھ تو گئے تھے، لیکن باتیں کرتے کرتے دونوں گھر کے کاموں میں دوبارہ سے ایسے مشغول ہوئے کہ یہ بات ان کے ذہن سے نکل گئی۔ اب اگلے دن شام کے وقت جب دونوں گھر میں واپس لوٹے تو جو منظر ان کے سامنے تھا وہ نہایت ہی خوفناک تھا۔ بنگلے کی کھڑکیوں اور دروازوں پہ خون کے دھبے تھے اور ان دھبوں پہ ہاتھ کے نشانات۔ وہ لوگ گھر کے پچھلے حصے میں باغ میں پہنچے تو وہاں پر بھی ایسی ہی صورتحال تھی۔ یہ واقعہ عجیب تھا۔ دونوں خوفزدہ ہو گئے اور فوراً پولیس کو کال کر لی۔ پولیس بھی تھوڑی دیر میں آ گئی، خون کے دھبوں کے فنگر پرنٹس لے کر تصاویر بنائی، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکال سکے۔ خیر آہستہ آہستہ ان کے گھر کی مرمت کا کام جاری رہا اور پھر گرمیاں آتے آتے گھر کا کام بالکل مکمل ہو گیا۔ گرمیوں کے دن تھے، دونوں میاں بیوی گارڈن میں بیٹھے دھوپ سیک رہے تھے کہ کہتے ہیں اچانک ہمیں فیل ہوا کہ گارڈن کے بالکل بیک سائڈ پہ جہاں ہمارا پرائیویٹ انٹرنس تھا اور ایک خستہ حال روڈ تھی، وہاں 3 یا 4 خواتین کے چیخنے کی آواز آئی۔ ہم دونوں اس طرف بھاگے، لیکن جو وہاں پہنچے تو وہاں ہم نے بہت ہی خوفناک منظر دیکھا۔ تقریباً 6 سے 7 خون آلود لمبے بالوں والی خواتین نظر آئیں۔ ان کے منہ اور کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے اور آنکھیں بہت خوفناک تھیں۔ ہاتھ میں ان کے تیز چاقو تھے اور وہ ہم دونوں کی طرف دیکھ کر زور زور سے چلانا شروع ہو گئیں۔ ایسے ہی چیختے چیختے گھر کے پیچھے جو جنگلات تھے ان میں غائب ہو گئیں۔ اس واقعے کے بعد اینجل اور ان کی بیوی نے پولیس کو اطلاع دی اور پولیس فوراً موقع پہ پہنچ گئی۔ پولیس نے بتایا کہ یہ خواتین ایک آدم خور کلٹ کا حصہ تھیں جو رات کے وقت انسانوں کو اغوا کرتی تھیں، انہیں بے دردی سے قتل کر دیتی اور ان کا خون پیتی تھی اور باقی جسم سے کھیلتی۔ پولیس کے مطابق ان کے ہاتھوں تقریباً 300 بے گناہ افراد کی جانیں چلی گئی تھیں اور شاید ان کا اگلا ہدف اینجل اور ان کی بیوی تھی۔ اس کے بعد ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ انہیں یہ خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے بعد یہاں کوئی اور خاندان آ کر ان کی جگہ پر بس سکتا تھا اور انہیں بھی وہی تکلیف اٹھانا پڑتی جو وہ دونوں اس وقت اٹھا رہے تھے۔ تو ان دونوں نے عقل مندی یہ کی کہ اس جگہ کو مزید 10 سے 12 سال تک اپنے پاس رکھا اور پھر حالات بہتر ہونے پہ اس جگہ کو بیچ دیا۔ آج بھی اینجل سوچتے ہیں کہ اگر وقت پہ وہ کلٹ بے نقاب نہ ہوتا تو شاید وہ دونوں اب تک زندہ نہ ہوتے اور ان کی طرح اور لوگ بھی اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہوتے۔ تو دوستو، یہ واقعہ ہمیں بھیجا تھا وقاص احمد نے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوستوں کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ لوگوں کے پاس بھی کچھ انہونے واقعات ہیں تو کیوں نہ آپ بھی ہمیں لکھ بھیجیے، تو انتظار رہے گا۔ جلد ہی ملتے ہیں کچھ اور نئے سچے خوفناک واقعات کے ساتھ۔ تب تک آپ میرا انتظار کیجیے۔